بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے لانس نائک لال حسین شہید۔ اس سبق میں ہم لال حسین شہید کی شہادت کے بارے میں پڑھیں گے جو ہمارے اندر حب الوطنی کے جذبات کو ابھارے گی۔ لال حسین کی کہانی ہمارے اندر حب الوطنی کے جذبات کو ابھارے گی۔ حب الوطنی کا جذبہ فطری طور پر انسان میں پایا جاتا ہے، لیکن جب ایسی کہانیاں ہم سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم سبق کے خاص الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جیالے۔ جیالے بہادر، پلاٹون کئی دستوں پر مشتمل فوجی گروہ، پیش قدمی آگے بڑھنا، بوچھاڑ بھرمار یا کثرت، مورچہ حفاظتی گڑھا، سنسناتی ہوئی خاموشی اور تیزی سے آتی ہوئی، فرض شناسی احساس ذمہ داری، فرض شناسی احساس ذمہ داری، فراموش کرنا بھلانا، صفایا ختم کرنا، تدبیر منصوبہ یا حکمت، آگاہ باخبر، کھلبلی مچانا ہلچل یا ہنگامہ، پیوست ہونا گڑ جانا، رینگنا پیٹ کے بل سرکنا، ڈھیر ہونا گر جانا۔ سبق کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ پہلا پیراگراف ہے ہمارے پاس، ہمارا پیارا وطن، ہمارا عزیز ملک پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا، قائم ہوا۔ اس کے قیام کے بعد، اس کے بننے کے بعد اگر کسی نے اسے میلی آنکھ سے دیکھنے کی، میلی آنکھ سے بری نگاہ سے، غلط ارادے سے دیکھنے کی جرأت کی، ہمت کی، تو ہمارے وطن کے جیالے بہادر اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے، حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے آگے بڑھے۔ اس عظیم فرض اعلیٰ ذمہ داری کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنی زندگیوں کی بھی فکر نہیں کی۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں پاکستان کے جیالوں نے بہادری اور دلیری جرأت کی روشن مثالیں قائم کیں، تابناک مثالیں قائم کیں اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو، برے عزائم کو خاک میں ملا دیا، ختم کر دیا۔ ستمبر 1965 میں دشمن نے رات کی تاریکی سے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا اور کئی ایک سرحدی چوکیوں پر قبضہ کر لیا، ناجائز گھراؤ کر لیا۔ اس صورت میں، ان حالات میں پلاٹون کمانڈر نے چند جوانوں کو بلا کر کہا کہ تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو، واقف ہو۔ دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ دشمن کی فوج مسلسل لگاتار گولہ باری کر رہی ہے، بمباری کر رہی ہے، اس لیے ہمیں شاید یہ چوکی خالی کرنی پڑے۔ ان جوانوں میں سے ایک آگے بڑھا اور فوجی سلام سلیوٹ کرنے کے بعد بولا، جناب دشمن کو روکنے کے لیے کوئی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ کمانڈر نے کہا، ہاں، اگر ہم میں سے کوئی آگے بڑھے اور جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرے دکھائے۔ وہ جوان ایک قدم اور آگے بڑھا اور کہا، جناب میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کمانڈر نے جوان کو شاباش دی اور کہا، تمہیں اس چوکی تک جانا ہوگا جو دشمن نے آج صبح ہم سے چھینی ہے، زبردستی لی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں بڑے دستے سے ملنا ہوگا
تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روک سکیں، پیش قدمی کو آگے بڑھنے کو۔ جوان نے کہا مجھے منظور ہے، قبول ہے، میں دشمن سے اپنی چوکی خالی کرا کے دم لوں گا، چین کا سانس لوں گا۔ یہ کہہ کر اس جوان نے اپنی سٹین گن اٹھائی، کمر کی پٹی سے دستی بند باندھے، دستی بند ہاتھ سے چلایا جانے والا بم، اور اپنی پلاٹون کے ساتھ فوجی سلام کرتا ہوا نکل گیا۔ یہ جوان لانس نائک لال حسین تھے۔ چاروں طرف گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، بوچھاڑ کثرت، زیادتی، یعنی بہت زیادہ گولیاں برسائی جا رہی تھیں۔ دشمن کے جہاز سر پر منڈلا رہے تھے، سر پر پھر رہے تھے، موجود تھے، مگر یا چکر لگا رہے تھے۔ دشمن کے جہاز سر پر موجود تھے، پھر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، مگر اس جوان کے دل میں ذرا بھی خوف نہ تھا، ڈر نہ تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہایت بہادری اور دلیری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ 2 گھنٹے مسلسل رینگ کر آخر کار وہ اس چوکی کے قریب پہنچ گئے جس پر دشمن نے صبح سویرے قبضہ کیا تھا، صبح سویرے علل صبح قبضہ کیا تھا۔ اب دشمن نے اسے اپنی پہرا چوکی بنا رکھا تھا، اور اس کے قریب ہی ان کا ایک بڑا مورچہ تھا جہاں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ لانس نائک لال حسین اپنی چوکی پر دشمن کو دیکھ کر غصے میں آ گئے اور فوراً کمر کی پٹی سے دستی بم نکالا اور پہرے پر موجود دشمن کے سپاہیوں پر پھینک دیا۔ سپاہی وہیں ڈھیر ہو گئے، ختم ہو گئے، مر گئے۔ لال حسین چوکی میں داخل ہوئے اور پھر رینگتے دشمن کے خندقی مورچے پر دستی بم پھینکنے شروع کر دیے۔ دشمن اس اچانک حملے سے گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ لال حسین اور اس کے ساتھیوں نے تاک کر نشانے پر بم پھینکے، ٹھیک مقام پر بم پھینکے اور مورچے میں موجود دشمنوں کا صفایا کر دیا، خاتمہ کر دیا۔ انہوں نے بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کر کے اپنی چوکی کو دشمن سے خالی کرا لیا۔ قریب ہی دشمن کی ایک بڑی پلاٹون مسلسل لگاتار فائرنگ کر رہی تھی۔ دشمن کے حملوں کا جواب دینے کے لیے وہ ان کی طرف بڑھے، ان کی پلاٹون ان کے پیچھے بڑھ رہی تھی۔ وہ دشمن کی پلاٹون کے قریب پہنچے اور دستی بم پھینک کر دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچا دی، ہلچل مچا دی۔ دشمن نے فائرنگ تیز کر دی۔ لال حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جواں مردی سے، بہادری سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے، سامنا کر رہے تھے کہ ایک سنسناتی ہوئی، تیزی سے آتی ہوئی گولی ان کے جسم میں پیوست ہو گئی، جسم میں گڑ گئی۔ وہ بری طرح زخمی ہوئے، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری، ان کا حوصلہ کم نہ ہوا۔ ان کے زخموں سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا، مگر وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے، ان کی اور ان کے ساتھیوں کی جرأت کے نتیجے میں۔ دشمن کے قدم اکھڑ گئے، دشمن کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا اور دوڑ گیا۔ لال حسین کے ساتھیوں نے ان کی آواز سنی، دشمن ختم ہو گیا۔ خون بہہ جانے سے لال حسین کی حالت بگڑ چکی تھی یعنی خراب ہو چکی تھی۔ بالآخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یعنی شدید زخمی حالت میں وہ گر پڑے۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں فوراً اٹھایا اور مرہم پٹی کے لیے واپس لانے لگے، دوا دارو کے لیے، علاج کے لیے واپس لانے لگے، مگر زخم اپنا کام کر چکے تھے۔ لانس نائک لال حسین شہید کی روح جس میں خاکی سے پرواز کر گئی، یعنی وہ شہید ہو گئے، وفات پا گئے۔ موت کے وقت ان کے آخری الفاظ یہ تھے، اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ لانس نائک لال حسین شہید نے فرض شناسی ذمہ داری کو پورا کرنا اور جرأت و بہادری کی جو مثال پیش کی، قوم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔
فراموش نہیں کر سکے گی، کبھی بھلا نہیں سکے گی۔ جرأت کے اس اعلیٰ بڑے کارنامے پر حکومت نے اسے تمغہ جرأت دیا۔ اللہ ایسی نیک روحوں کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ چیپٹر جو ہے کمپلیٹ ہوا۔ آپ لوگوں نے میننگ ساتھ ساتھ لکھ لینے ہیں اور ان کو یاد ضرور کر لینا ہے تاکہ جب سلیس کا سوال آئے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی